السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ ہے انزائٹی ڈس آرڈر، یعنی بے چینی کی بیماری۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی، خیالات اور احساسات کو متاثر کرتی ہے۔ انزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو مسلسل خوف، فکر اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ احساسات عام ہیں، لیکن جب یہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ روزمرہ کے کاموں میں خلل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو انزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ انزائٹی کی کئی اقسام ہیں، آج میں بتاؤں گا ان کی اقسام کے بارے میں اور اس کی وجوہات جو ہے جس کی وجہ سے انزائٹی پیدا ہوتی ہے یہ بتاؤں گا، اور اس کی میڈیسن، اس کا علاج سبھی باتیں بتاؤں گا۔ اس کی اقسام جو ہے وہ ہے، سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے GAD، جنرل انزائٹی ڈس آرڈر، جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں مریض کو روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں غیر ضروری فکر ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے۔ پینک ڈس آرڈر، اس میں مریض کو اچانک شدید خوف، گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، جسے پینک اٹیک بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے سوشل انزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، مریض لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، لوگوں کے ساتھ ریپومنٹ نہیں کر سکتا، یعنی اپنے تعلقات دعا سلام کو نہیں بڑھا سکتا۔ چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے فوبیاز۔ یہ مخصوص چیزوں یا حالات کا خوف ہے، جیسے بلندی کا خوف، پانی کا خوف، بند جگہوں سے خوف۔ آپ نے اکثر لوگوں کو، اکثر مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کمرہ بند کیا جاتا ہے یا بند جگہ جو ایسی ہوتی ہے تو وہاں پر مریض کو دقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے جو پانچویں قسم ہے وہ ہے obsessive compulsive disorder۔ اس میں مریض کو بار بار خیال آتا ہے، یعنی وہ جو کام کرتا ہے وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، ان کو دوبارہ وہی خیال آتا رہتا ہے، یعنی وہ کام کیا تو اس کے بعد ہاتھ دھونے شروع کیے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر ان کو دوبارہ وہی خیال آتا ہے کہ ہاتھ میں دھوئے ہیں لیکن صاف نہیں ہوئے، پھر وہ دھونا شروع کرتا ہے، پھر وہی خیال آتا ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں سب سے پہلی جو علامت ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس لینے میں مشکل محسوس ہونا، پسینہ آنا اور کانپنا، نیند میں خلل آنا، ذہنی الجھن اور چڑچڑاپن، جسم میں کمزوری یا تھکن محسوس ہونا، بے چینی اور خوف کا مسلسل احساس۔ وجوہات کی طرف آپ آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے جینیاتی عمل، جینیاتی عوامل، یعنی یہ وراثتی طور پر بھی ہو سکتی ہے، جینز کے ذریعے بھی آ سکتی ہے کہ والدین، دادی دادا، نانی نانا کو تھی تو آگے بچوں کے اندر یہ پرابلم آ گئی۔ دوسری ہے دماغی کیمیائی عدم توازن، دماغ کے اندر جو ہمارے کیمیکل ہوتے ہیں ان میں امبیلنس ہو جاتا ہے، وہ بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ انزائٹی ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی عوامل، ماحولیاتی عوامل جو ہوتے ہیں، ایک بندے کو ایسا ماحول ملتا ہے جس کے اندر سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، پریشانی، بے چینی، بے سکونی، خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ مریض بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی عوامل اس طرح عمل کرتے ہیں کہ وہ لمبا عرصہ تک ایک کیفیت میں مریض رہتا ہے، وہ اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس کو انزائٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے، اس کو سب سے پہلے میڈیسن استعمال کرائی جاتی ہے، جو اینٹی انزائٹی ہوتی ہے وہ مختلف میڈیسن دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو سائیکو تھراپی دی جاتی ہے۔ سائیکی جو ہے اس کو بریف کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اس کے مختلف پوائنٹ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ سائیکو تھراپی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے پر۔
آگے جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. مریض کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتائی جاتی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ ریلیکس رہنا شروع ہو جائیں گے اور انگزائٹی سے باہر آ جائیں گے. لائف سٹائل چینج کرنا، زندگی میں تبدیلیاں. لائف سٹائل میں چینج کروانے سے بھی مریض کی انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. روزمرہ کھانے پینے کی روٹین، جاگنے سونے اٹھنے کی روٹین، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا، اپنے کام کاج میں مصروف رکھنا، اور ایسی ایکٹیویٹی، ایسی ہابی، ایسا کوئی مشغلہ اپنانا جس سے مصروفیت بڑھ جائے، تو یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے انزائٹی ڈس آرڈر سے باہر نکلنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے لیے جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کے اندر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میڈیسن جو ہے وہ سمپٹم وائز ویسے یہ دی جاتی ہے. میں آپ کو میڈیسن کے نام بتا دیتا ہوں. آپ کسی مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میرے ساتھ رابطہ کر لیں، آپ کو مزید ڈیٹیل میں اس کو بریف کر دیا جائے گا. سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے ایکونائٹ نیپلس. وہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام 3 قطرے اس مریض کو دینا شروع کرنا. دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریک. یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام 3 قطرے اس کے بھی آپ نے دینا شروع کرنا. تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے آرسینم البم. وہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام اس مریض کو آپ نے اکٹھی بھی دے سکتے ہیں، یہ میڈیسن اکیلی کے لیے بھی دے سکتے ہیں. چوتھی میڈیسن جو ہے وہ ہے جلسیمیم. یہ آپ نے 30 طاقت میں یہ بھی لینی ہے. یہ چاروں میڈیسن آپ نے 30 طاقت میں لے لینی ہے اور صبح دوپہر شام اس مریض کو آپ نے دینی شروع کر دینی ہے. پانچویں میڈیسن جو ہے وہ ہے بایو کیمیکل کالی پاس. وہ آپ نے 6x میں لینی ہے. صبح دوپہر شام مریض کو 4 گولیاں چوسنے کے لیے دے دینی ہے. مریض کا انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور آپ نے جو اس کی ساتھ ساتھ دوسری ٹیکنیک جو ہے وہ آپ نے مریض کے اوپر ضرور اپلائی کرنی ہے. انشاءاللہ مریض 100% ٹھیک ہو جائے گا اور انگزائٹی ڈس آرڈر سے باہر آ جائے گا. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوگی، بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں اور رشتہ داروں کے اندر، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.